ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین و حاضرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ ویتنام کا ہینگ اینگا گیسٹ ہاؤس، جسے کریزی ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، ایک غیر روایتی تعمیراتی معجزہ ہے۔ بنوئی میں ایک ستون کا پیگوڈا ہے جو ایک تاریخی بدھ مندر ہے جو ایک ہی پتھر کے ستون پر بنایا گیا ہے۔ تھائی بین صوبے میں واقع کیو پیگوڈا اپنے قدیم فن تعمیر اور قیمتی نوادرات کے مجموعے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہینوئی کیرامک موزائک میورل دنیا کا سب سے لمبا کیرامک موزائک ہے، جسے دریائے ریڈ لیک کے ساتھ 4 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ہینوئی میں واقع لانگ بین برج ایشیا کے سب سے طویل تاریخی کینٹیلیور پلوں میں سے ایک ہے۔ ویتنام رنگین لالٹینوں، شیروں کے رقص اور مون کیکس کے ساتھ مڈ آٹم کا تہوار مناتا ہے، اور ویتنام کا سینڈ ڈیونز آف موئنی ساحل کے قریب سرخ اور سفید ریت کے ٹیلوں کے ساتھ ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے ویتنام کی اور جانیں گے ویتنام کے بارے میں کچھ ایسے ہی شاندار اور جاندار حقائق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویتنام کا سرکاری نام دا سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام ہے۔ ویتنام جنوب مشرقی ایشیا میں جزیرہ نما انڈو چائنا پر واقع ہے۔ اس کی 4550 کلومیٹر لمبی زمینی سرحد ہے، جس کی سرحدیں چین، لاؤس، کمبوڈیا اور بحر الکاہل کے مشرقی سمندر کے ساتھ ملتی ہیں۔ ویتنام کا کل رقبہ 3,31,212 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ویتنام کی آبادی 98.8 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ بنوئی ویتنام کا دارالحکومت ایک متحرک اور تاریخی شہر ہے، جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ ملک کے شمالی حصے میں واقع بنوئی اپنے ہلچل والے اولڈ کوارٹرز کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں تنگ گلیاں بازاروں اور دکانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ شہر فرانسیسی نوآبادیاتی فن تعمیر، قدیم مندروں اور جدید فلک بوس عمارتوں کے امتزاج کا حامل ہے۔ بنوئی متعدد عجائب گھروں کا بھی گھر ہے، جو ویتنام کی تاریخ اور فن کی نمائش کرتے ہیں۔ قوم کے سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر بنوئی ایک متحرک اور ہلچل مچانے والا شہر ہے، جو اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ ویتنام میں ویتنامیز زبان استعمال ہوتی ہے۔ ویتنام میں استعمال ہونے والی کرنسی ویتنامیز ڈونگ ہے۔ ویتنام کی 55% سے زائد آبادی بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیت، ہندو مت اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ویتنام کا حصہ ہیں۔ فو ایک ویتنامی نوڈل سوپ ویتنام کی قومی ڈش ہے۔ اس نے اپنی ذائقہ دار اور خوشبودار خصوصیات کے لیے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کی ہے۔ اس مشہور ڈش میں چاولوں کے پتلے نوڈلز استعمال ہوتے ہیں، جو ابلے ہوئے خوشبودار شوربے میں پیش کیے جاتے ہیں، جو عام طور پر گائے کے گوشت یا چکن سے بنائے جاتے ہیں اور جڑی بوٹیوں اور مصالوں جیسے ستارے کی سونف، لونگ اور ادرک سے ملایا جاتا ہے۔ اسے اکثر تازہ جڑی بوٹیوں، پھلیوں کے انکرات، چونے اور مرچوں کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ دانانگ بستی ویتنام کا ایک ساحلی شہر قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور جدید سہولیات کے انوکھے امتزاج کا حامل ہے۔ اپنے قدیم ساحلوں کے ساتھ جیسے مائیکی اور نان نووک، دانانگ سورج کے متلاشیوں اور پانی کے کھیلوں کے شوقین کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ سنگے مرمر کے پہاڑوں اور ڈریگن برج جیسے مشہور مقامات کا گھر، یہ شہر عصری پیش رفت کے ساتھ تاریخ اور روایت کی ایک بھرپور ٹیپسٹری پیش کرتا ہے۔ اپنے لذیذ کھانوں، متحرک بازاروں اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کے لیے مشہور دانانگ مسافروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی دلکشی میں ڈوب جائیں اور اس کے متنوع پرکشش مقامات کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ ہالونگ بے شمال مشرقی ویتنام میں واقع ایک حیرت انگیز قدرتی عجوبہ ہے، جو پوری دنیا کو چونا لگاتا ہے۔ یہ اپنے چونے کے پتھروں، جزیروں کے لیے مشہور ہے، جو بظاہر خلیج ٹونکن کے زمرد کے پانیوں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے چونے کے پتھر پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی سائٹ دنیا کے سب سے شاندار سمندری نظارے پیش کرتی ہے، جس میں غاریں، گھاسیں اور چھپی ہوئی جھیلیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں۔ بعض مخصوص حلقوں میں ویتنام کو کاجو کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔
دنیا میں کاجو کی سپلائی کا 55% حصہ ویتنام میں پیدا ہوتا ہے اور اس صنعت سے ویتنام سالانہ $2 بلین کماتا ہے۔ کاجو کے پودے 19ویں صدی کے دوران ویتنام لائے گئے اور اصل میں سایہ فراہم کرنے کے لیے باغات میں اگائے گئے تھے۔ 1990 میں ویتنامی حکومت نے کاجو کی پیداوار کے امکانات کو دیکھا اور اس صنعت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ اس سرمایہ کاری کی ادائیگی میں زیادہ وقت نہیں لگا اور 1990 کی دہائی کے وسط تک ویتنام دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ لانگ بین پل ویتنام کے شہر ہنوئی میں واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی اور مشہور ڈھانچہ ہے جو دریائے سرخ پر پھیلا ہوا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں فرانسیسی نو آبادیاتی انتظامیہ کی طرف سے تعمیر کیا گیا یہ پل تعمیراتی اور انجینئرنگ کاریگری کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس میں اسٹیل اور پتھر کے عناصر کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران اس پل نے نقل و حمل اور رسد میں اہم کردار ادا کیا۔ آج یہ لچک اور برداشت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے جو ہنوئی کے ماضی کو اس کے متحرک حال سے جوڑتا ہے۔ اسے پیرس کے ایفل ٹاور کو ڈیزائن کرنے والے معمار گسٹیو ایفل نے ڈیزائن کیا۔ ویتنام کے تیرتے بازار تجارت کے متحرک اور ہلچل والے مرکز ہیں جو ملک کی دریا کی ثقافت کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتے ہیں۔ میکونگ ڈیلٹا سے لے کر دریائے سرخ تک ان بازاروں میں تازہ پیداوار، دستکاری اور قومی پکوانوں سے لدی کشتیاں ہیں۔ ابھی گزرگاہوں پر تشریف لاتے ہوئے دکاندار اپنا سامان بیچتے ہیں جبکہ زائرین دریا کے کنارے روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تیرتی منڈیاں ویتنام کی دریائی برادریوں کی متحرک روح کو مجسم کرتے ہوئے ایک عمیق اور رنگین تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ تھے ویتنام کے بارے میں کچھ شاندار اور جاندار حقائق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔